شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایس ای او یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کیسے کسی چیز کو اس طرح بناتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ وہ گوگل پر سرچ کرنے پر سب سے اوپر آنے لگتی ہے۔ اس میں ورڈ پریس ویب سائٹ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ کو ٹاپ پر یعنی کہ سب سے اوپر لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ کو ورڈ پریس کے حوالے سے ایس ای او سیکھنے کے لیے ایک ورڈ پریس ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ اگر آپ ایس ای او کو صحیح طریقے سے پریکٹیکل طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک ورڈ پریس ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جگہ ہم کیا کچھ سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ورڈ پریس سائٹ کے حوالے سے آپ کی ورڈ ریسرچ کیا ہے، کی ورڈ کے پیچھے ارادہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے کی ورڈ ریسرچ کریں، مواد بنانا یعنی کہ مواد بنانے سے کیا مراد ہے، کیسے نئے نئے خیالات اپنے ذہن میں لائیں، کنٹینٹ مواد کیسے بناتے ہیں، اسی کے ساتھ پیج پر ایس ای او یعنی کہ آن پیج ایس ای او کیسے کرتے ہیں، لنکس کو بہتر کیسے کرتے ہیں، ٹائٹل وغیرہ کو بہتر کیسے کرتے ہیں، لکھی گئی تحریروں کو بہتر کیسے کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ویب سائٹ کی لوڈنگ سپیڈ کو بہتر کیسے کرتے ہیں، اور تصویر وغیرہ کو کیسے اس طرح بہتر کرتے ہیں کہ وہ جلدی لوڈ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایس ای او کورس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کیا ہے۔ دیکھیں، کی ورڈ وہ جملہ ہوتا ہے جو ہم سرچ انجن پر جیسا کہ گوگل پر جا کر لکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے گوگل پر آئیں، یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ایک جملہ آن لائن ہنی اسٹور پاکستان۔ یہ جتنا بھی جو جملہ ہے اس کو ہم کی ورڈ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں اگر انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے نتائج آ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا جو لنک ہے وہ myhoney.pk والوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے تمام لنکس آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر میں اسی جگہ پر بیسٹ ہنی آن لائن پاکستان لکھ دیتا ہوں تو اب دیکھیں کہ سب سے ٹاپ پر کوئی اور لنک آ گیا، یعنی کہ اس جگہ اس فریز اس جملے پر یہ والی ویب سائٹ nahid.pk رینک ہے۔ اور اگر ہم پیچھے جا کر دیکھیں تو آن لائن ہنی اسٹور پاکستان پر myhoney.pk والی ویب سائٹ رینک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کی ورڈ، یعنی کہ اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کرتے ہیں تو سارا کا سارا رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر ویب سائٹ نے اپنے کچھ کی ورڈز کے اگینسٹ وہ رینک ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے۔ تو یقیناً آپ کو کی ورڈ کی سمجھ آ گئی۔ ایسا فریز، ایسے جملے جن کو ہم سرچ انجن پر جا کر لکھتے ہیں وہ کی ورڈ کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کی ورڈ ہے اس کے پیچھے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہ والا کی ورڈ لکھا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں میرا ارادہ کیا تھا۔ یقیناً میرا ارادہ یہ تھا کہ میں شہد کو خرید سکوں۔ تو دیکھیں یہ جو سب سے پہلے ٹاپ پر ویب سائٹ آئی، یہ وہ والی ویب سائٹ ہے جہاں سے شہد خریدا جا سکتا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب کی ورڈ کے پیچھے ایک ارادہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے میں واپس آپ کو سلائڈ پر کچھ الفاظ دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کچھ موڈیفائرز ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا خریدنے کا ارادہ ہے وہ کیا سرچ کرے گا؟ وہ کوئی بھی کی ورڈ سرچ کرے گا، اس کے ساتھ یہ والے الفاظ ضرور لکھے گا: افورڈیبل، بیسٹ بائی، چیپسٹ، کمپیریزن، کوپن، ڈیل، ڈسکاؤنٹ، فری شپنگ، ریویو، ٹاپ شاپ وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا کچھ جاننے کا ارادہ ہو تو وہ کیا الفاظ استعمال کرے گا؟ ہاؤ، واٹ، وین، وائی وغیرہ کا۔ اسی حساب سے نتائج بھی آتے ہیں۔ میں واپس یہاں پر دیکھیں گوگل پر آیا، یہاں پر ہم نے کیا لکھا؟ آن لائن۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارادہ یہ ہے ہمارا خریدنے کا،
تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آن لائن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اس سارے سینٹینس، اس سارے کی ورڈ کا ان کی ویب سائٹ پر استعمال کیا گیا ہوگا، اسی لیے یہ ویب سائٹ ٹاپ پر آئی. اسی طرح آپ جب بھی کوئی بھی کی ورڈز وغیرہ اٹھائیں گے جو کہ ہم آگے دیکھیں گے، وہ کی ورڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حوالے سے آپ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کا آن لائن سٹور ہے تو آپ نے کون سے کی ورڈز اٹھانے ہیں، اور اگر آپ کا آن لائن سٹور نہیں ہے تو آپ نے کون سے کی ورڈ اٹھانے ہیں. ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو کی ورڈ کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کو بھی یقیناً آپ یہاں پر سمجھ چکے ہوں گے. اگر نہیں تو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، یہاں پر ہم نے لکھا بیسٹ ہنی آن لائن پاکستان. اگر میں لکھ دیتا ہوں وائی ہنی از ناٹ گڈ فار بیبی. اب دیکھیں، یہاں پر جتنی بھی ویب سائٹس آ گئی ان میں کوئی بھی دکان والی ویب سائٹ نہیں ہے، یعنی کہ ایسی ویب سائٹ جہاں سے ہنی کو خریدا جا سکے. تو میرا ارادہ چینج ہو گیا، یہاں پر میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس جگہ اس لیے تمام جو رزلٹ ہیں، نتائج ہیں، وہ تبدیل ہو گئے. اگر میں یہاں پر پھر لکھتا ہوں، اب دیکھیں یہاں پر نتائج میرے پھر سے تبدیل ہو گئے، کیونکہ یہاں پر میرا جو ارادہ ہے وہ شہد خریدنے کا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر وہ والی ویب سائٹس آ گئی جو کہ شہد کو سیل کر رہی ہیں. تو آپ نے بھی یہاں پر دیکھیں یہ والا کی ورڈ وہی لوگ استعمال کر رہے ہوں گے جن کے سٹور ہیں. اور اگر ہم دوسرے کی ورڈ کی بات کریں تو یہ والا کی ورڈ وہ والے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے جو بلاگنگ کرتے ہیں، جو کہ آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں. تو آپ نے بھی جب بھی کی ورڈ کا انتخاب کرنا ہے تو اس چیز کو دیکھ کر کرنا ہے کہ آپ کو کون سے کی ورڈز کی ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہم کیسے کی ورڈ ریسرچ کریں گے. اب دیکھیں، کی ورڈ ریسرچ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم پر آنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں گوگل کروم میں آپ نے لکھنا ہے ads.google.com اور انٹر پریس کر دینا ہے. اب دیکھیں اس ویب سائٹ پر آپ نے یہاں پر سٹارٹ ناؤ پر کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ نے کسی بھی اکاؤنٹ سے گوگل پر سائن ان ہونا ہے. آپ ای میل لکھیں اور نیکسٹ پر کلک کر دیں. یہاں پر آپ پاس ورڈ لکھیں اور نیکسٹ پر کلک کر دیں. اب دیکھیں اس جگہ آپ نے سوئچ ٹو ایکسپرٹ موڈ پر کلک کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کریٹ این اکاؤنٹ وداؤٹ اے کمپین پر کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ نو ڈونٹ سینڈ می پرفارمنس ٹپس پر چیک مارک لگا دیں اور سبمٹ پر کلک کر دیں. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایکسپلور یور اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ٹولز اینڈ سیٹنگز کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. یہاں پر کی ورڈ پلانر پر آپ نے کلک کرنا ہے. آپ نے گاٹ اٹ. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ڈسکور نیو کی ورڈز پر کلک کرنا ہے. اب یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں. اگر تو آپ ایسا کی ورڈ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے تو آپ نے یہاں پر پاکستان ہی رہنے دینا ہے. لیکن اگر آپ گلوبلی کوئی کی ورڈز ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے ہٹا دینا ہے. ہٹانے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے کی ورڈ کو سرچ کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے وہ کی ورڈز لکھنے ہیں جن سے متعلق میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. میں لکھتا ہوں آن لائن ہنی سٹور اور انٹر پریس کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں گیٹ ریزلٹس پر کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ کی ورڈز آ گئے. ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دو چیزیں دیکھنی ہیں، کی ورڈ اور ایوریج منتھلی سرچز.
اب دیکھیں یہاں پر ایوریج منتھلی سرچز پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر دیکھیں جو سب سے زیادہ سرچ ہو رہے ہیں کی ورڈ وہ ٹاپ پر آ جائیں گے۔ تو اب میں دیکھیں ایک ایک کر ان تمام کی ورڈز کو دیکھوں گا۔ میں یہاں سے اس کو اب دیکھیں سب سے پہلے ہیں ہنی آن لائن شاپنگ، جس کو کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ہر مہینے؟ 1000 سے 10,000 سے زائد لوگ۔ تو میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں یہاں پر google.com پر، اور یہاں پر دیکھیں تو میں یہاں پر پیسٹ کروں گا اور انٹر کا بٹن پریس کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ ویب سائٹس وغیرہ آ گئیں۔ ہمیں یہاں پر ایک اور چیز کرنی ہے، ہمیں ایک کروم ایکسٹینشن کو انسٹال کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر سیٹنگز، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایکسٹینشنز، اور یہاں پر اگر میں آپ کو بتا سکوں تو کلک، اور یہاں پر دیکھیں تو اوپن کروم ویب سٹور۔ اب یہاں پر میں نے جس ایکسٹینشن کی مجھے ضرورت ہے اس کا نام لکھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ لکھیں گے۔ موز بار کے نام سے ایک ایکسٹینشن ہے، آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ ایکسٹینشن دکھائی دے رہی ہے، ہم نے اس پر کلک کریں گے، ایڈ ٹو کروم پر کلک کر دیں گے، ایڈ ایکسٹینشن۔ اب دیکھیں یہ ایکسٹینشن یہاں پر آ چکی ہے، میں واپس اسی جگہ آیا، یہاں پر دیکھیں یہ ایکسٹینشن ہے، اس کو میں پن کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اسی پیج کو میں یہاں سے ریفریش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ریفریش کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر مجھے ایکسٹینشن کی طرف سے ایک چیز دیکھنے کو ملی، یعنی کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں پہلے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا یا لاگ ان ہونا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے اس ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس لیے ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا، تو ہم اس جگہ کلک کریں گے۔ یہاں پر یہ سمپل سا فارم ہے جسے ہم نے فل کرنا ہے اور اکاؤنٹ ہمارا کریٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جب آپ فارم فل کر لیں آپ نے کریٹ این اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ای میل اکاؤنٹ پر ایک لنک آئے گا جس پر آپ نے کلک کر اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے۔ اب دیکھیں ہم واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر لاگ ان پر کلک کر دیں گے، اور یہاں پر ہم ای میل لکھیں گے اور یہاں پر پاسورڈ، اور لاگ ان پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہم اپنے اکاؤنٹ پر لاگ ان ہو چکے ہیں، ہم واپس آتے ہیں یہیں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ ایکسٹینشن کچھ معلومات دے رہی ہے، ایک ہے پی اے اور دوسرا ہے ڈی اے۔ پی اے سے مراد یہ ہے کہ پیج اتھارٹی، اور ڈی اے سے مراد یہ ہے کہ ڈومین اتھارٹی۔ اب دیکھیں ہم نے یہ کی ورڈ سرچ کیا، اس کی ورڈ کے اگینسٹ جو ویب سائٹ یہاں پر رینکڈ ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پی اے یعنی کہ پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی 25 سے نیچے ہو، اگر وہ 25 سے نیچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کی ورڈ کے اگینسٹ اپنی ویب سائٹ کو یہاں پر رینک کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پیج اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پیج ہے یعنی کہ nahid.pk آگے گراسری اینڈ پیٹس اینڈ بریک فاسٹ میں جو پیج ہے وہ کتنا مضبوط ہے اس جگہ رینک ہونے کے لیے، اور ڈومین اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈومین nahid.pk کتنا مضبوط ہے اس جگہ رینک ہونے کے لیے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو بھی یہ کی ورڈ سرچ کرے گا تو اس کو یہ والی ویب سائٹ ٹاپ پر دکھائی دے گی۔ اس کا جو پیج اتھارٹی ہے وہ کافی مضبوط ہے یعنی کہ 34 ہے،
اور اگر ہم اسی طرح نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں تو 20 ہے، یہاں پر 29 ہے، جس میں ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پیج ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں مضبوط، ہم اس جگہ رینک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیج اتھارٹی 40 ہے اور ڈومین اتھارٹی 6 ہے، یعنی کہ اس کا جو ڈومین ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، پھر بھی یہ یہاں پر رینک ہے۔ اپنے پیج اتھارٹی یعنی کہ اپنے پیج میں کچھ ترمیم وغیرہ کر یہ والے کی ورڈز وغیرہ استعمال کر یہاں پر رینک ہے۔ ہم نے جب دیکھنا ہے کہ یہ سب 25 سے نیچے ہیں تو ہم نے اس کی ورڈ کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے، یہاں پر آ کر آپ نے لکھنا ہے گوگل شیٹس۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ نے بلینک پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک سپریڈ شیٹ اوپن ہو جائے گی۔ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں گوگل شیٹ پر، وگرنہ آپ مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لکھیں گے کی ورڈ ریسرچ اور یہاں پر آپ لکھیں گے کی ورڈ اور یہاں پر والیوم۔ اب دیکھیں جو ہم نے کی ورڈ یہاں سے کاپی کیا ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ والا کی ورڈ ہم نے اس پر ریسرچ کی، اس کا جو پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی تھا وہ 25 سے نیچے تھا، جیسا کہ یہ والی ویب سائٹ پر۔ اس کا مطلب ہمیں امید ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی اس کی ورڈ پر رینک ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی ورڈ کو یہاں پر لایا اور یہاں پر پیسٹ کر دیا۔ اگر میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں اور ان کو میں یہاں سے بولڈ کر دیتا ہوں، اب دیکھیں یہ کی ورڈ آ گیا۔ یہاں پر ہم نے والیوم لکھنا ہے، والیوم ہے اس کا 1000 سے 10,000 یعنی کہ منتھلی سرچ ہوتے ہیں، 1K مائنس 10K ہم لکھ دیں گے۔ اب ہم اسی طرح دوسرے کی ورڈز وغیرہ کو بھی دیکھیں گے، جیسا کہ یہ والا کی ورڈ ہے، ہم اس کو بھی یہاں سے کاپی کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم پیسٹ کریں گے اور انٹر دبا دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو آ رہے ہیں یہ ایڈ ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے گوگل کو پیسے دے کر ٹاپ پر آئے ہیں۔ ہم نیچے آئیں گے، یہاں پر دیکھیں گے اس کا پیج اتھارٹی پیج اتنا مضبوط نہیں تھا، یعنی کہ 80 پر ہے، اور اس کا ڈومین تو بالکل مضبوط نہیں تھا، پھر بھی یہ ویب سائٹ یہاں پر رینک ہے۔ کوئی بھی بندہ لکھے گا تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو اس کی ورڈ کے اگینسٹ بھی رینک کر سکتے ہیں۔ ہم واپس یہاں آئیں گے، اس کو کاپی کریں گے اور اپنی جو گوگل کی سپریڈ شیٹ ہے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے۔ اس کا والیوم بھی ہم یہاں پر لکھیں گے 100 سے 1000۔ اسی طرح آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ آپ مختلف کی ورڈز وغیرہ سرچ کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہو سکتے ہیں، آپ وہ سرچ کریں گے، کرتے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو کی ورڈز آتے جائیں گے۔ آپ نے ایک ایک کر ان کو دیکھنا ہے۔ پاکستان سے متعلق ہے تو پاکستان سے متعلق دیکھیں، جہاں سے متعلق ہے اگر USA کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے، اگر آپ پوری دنیا کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یہاں پر آل لوکیشن رکھیں گے۔ تو اس طرح آپ ان کی ریسرچ کریں گے اور اس طرح یہاں پر کی ورڈ لکھ کر اور والیوم لکھ کر آپ ایک لسٹ بنا لیں گے۔ جو بھی کی ورڈز ہیں یعنی کہ ایسے کی ورڈ جہاں پر پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی 25 سے نیچے ہو، کہیں پر بھی آپ کو دکھائی دے، جیسے یہ والا کی ورڈ میں نے سرچ کیا، یہاں پر مجھے ایک ایسا آدمی دکھائی دیا، ایک ایسی ویب سائٹ دکھائی دی جو 25 سے نیچے تھا، تو میں سمجھ گیا یہ والا کی ورڈ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے، میں اس پر رینک ہو سکتا ہوں، تو میں نے اس کو بھی یہاں پر لکھ دیا۔ اس طرح آپ کی ورڈ ریسرچ کریں گے تو یقیناً آپ کی ورڈ ریسرچ کر کی ورڈز کو ڈھونڈنے کا کام سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ نے کی ورڈ ریسرچ کے ذریعے کچھ کی ورڈز ڈھونڈنے ہیں،
جن پر آپ سمجھتے ہیں آپ کی ویب سائٹ رینک ہو سکتی ہے۔ کمپٹیٹر کے کی ورڈ کی ریسرچ۔ اب دیکھیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں گوگل پر آپ نے وہ کی ورڈ لکھنا ہے جس پر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ کی ورڈ لکھا ہے، میں اس کو انٹر پریس کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو کافی زیادہ نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ویب سائٹ اس کی ورڈ پر تو رینک ہے، اور کون کون سے ایسے کی ورڈ ہیں جن پر یہ ویب سائٹ رینک ہے۔ تو ان کی ورڈ کو دیکھنے کے لیے میں اس پر یہاں پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں نے اس کا یہ والا لنک کاپی کر لینا ہے۔ یہاں سے میں نے کاپی کیا۔ اب میں گوگل ایڈز پر آؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے بالکل ویسے ہی یہاں پر کلک کیا، کی ورڈ پلانر پر کلک کیا اور ڈسکور نیو کی ورڈز پر کلک کیا۔ اب یہاں پر آپ نے سٹارٹ ود آ ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے وہ لنک پیسٹ کر دینا ہے۔ لنک پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یوز اونلی دس پیج پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے لوکیشن کو بھی اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے گیٹ ریزلٹس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 332 ایسے کی ورڈز آ گئے جس پر یہ والا پیج جو یہاں پر ہم نے دیکھا یہ والا مخصوص بلاگ رینک ہے۔ تو ہم نے یہاں سے بھی کی ورڈز اٹھانے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی موضوع پر اپنا بلاگ لکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے وہ کی ورڈز دیکھنے ہیں جو لانگ ٹیل ہو، یعنی کہ ایسے کی ورڈز جو 4 یا 4 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوں، ہم نے وہ کی ورڈز اٹھانے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے نیچے آنا ہے، دیکھنا ہے ایسا کی ورڈ جس پر ہم اپنی ویب سائٹ کو رینک کر سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ والا کی ورڈ ہے، ہم نے اس کو یہاں سے کاپی کیا۔ کاپی کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے گوگل پر آئے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے، اور سرچ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے یہ ایکسٹینشن کو رن ہی رہنے دینا ہے، اس کو رن کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو پیج اتھارٹی 50 ہے، ڈومین اتھارٹی 50 ہے، جو کہ کافی مضبوط ہے۔ ہم نیچے آئیں گے، دیکھیں گے یہاں پر کہ 25 سے نیچے ہو، تو یہ کی ورڈ بھی کافی مضبوط ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم مزید نیچے آئیں گے، یہاں سے میں اس کو 500 تک لے جاتا ہوں اور مزید نیچے آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ والا کی ورڈ ہے، ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پر آئے گوگل پر دوبارہ اس کو چیک کریں گے کیا ہماری ویب سائٹ اس کی ورڈ کے اگینسٹ رینک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں ایکسٹینشن کو ہم نے رن ہی رہنے دینا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی کافی مضبوط ہے، یہاں پر بھی، اور ہمیں یہ کی ورڈ بھی کافی مضبوط دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم مزید نیچے آئیں گے۔ اب دیکھیں ہم اس کی ورڈ کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر پیسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ والا کی ورڈ کافی ویک ہے، لیکن یہاں پر یہ ویب سائٹ رینک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری ویب سائٹ بھی اس کی ورڈ کے اگینسٹ رینک ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پر اپنی یعنی کہ اسپریڈ شیٹ میں آئیں گے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ کرنے کے بعد اس کا والیوم بھی ہم یہاں سے دیکھ کر لکھ لیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح کمپٹیٹر کے کی ورڈز کی ریسرچ بھی کرنی ہے۔ اس طرح کر ہم کافی زیادہ کی ورڈز کو یہاں پر جمع کر لیں گے۔ اب ہم نے کمپٹیٹر کے کی ورڈ ریسرچ کو دیکھ لیا۔ اب ہم بات کریں گے کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے کہ کنٹینٹ کریشن کیا ہے، ہم کیسے مواد لکھتے ہیں، ہم کیسے چیزیں لکھیں گے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے میں اس پیج پر لے کر آتا ہوں۔ یہ جس طرح یہاں پر آپ کو بلاگ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایک کنٹینٹ ہے۔ یہ جس نے بھی لکھا ہے اس نے کس طرح لکھا ہے اس چیز کو آپ نے ذرا دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اوپر ٹائٹل دیا۔ اب دیکھیں یہ ٹائٹل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ اس ٹائٹل کو دیکھیں گے، وہ لازمی کلک کریں گے۔ ایک تو ہو گیا ٹائٹل،
اب دیکھیں یہاں پر اس نے سب سے پہلے ایک پیراگراف، اب دیکھیں اس بات کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہاں پر تعریف لکھی، جس موضوع کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے اس نے لکھا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا، کرنے کے بعد اس نے نیچے دیکھیں تو یہاں پر اس نے ٹیبل سا بنا دیا تاکہ اگر کسی نے اس بارے میں پڑھنا ہے وہ اس بارے میں پڑھ لے، اگر کسی نے اس بارے میں پڑھنا ہے وہ اس بارے میں پڑھ لے۔ اب دیکھیں اس نے ہاؤ، واٹ جیسے الفاظ کا استعمال کیا، یعنی کہ کیوریاسٹی کریٹ کی، تجسس کریٹ کیا، یعنی کہ لوگ اس طرح کی چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بلاگ بھی سامنے آئے گا۔ اب دیکھیں اس نے یہاں پر یہ چیز لکھی، اب دیکھیں اس نے ایک پیراگراف بنایا، اس میں اس نے صرف یہی پیراگراف ڈالا۔ اس کے بعد دیکھیں اس نے مزید ایک پیراگراف ڈالا، اس میں یہ ٹیکسٹ لکھا، اس کے بعد پھر پیراگراف ڈالا، پھر ایک ٹیکسٹ لکھا۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ پڑھنے والے کو آسانی ہوتی ہے، وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اور اس طرح کی ویب سائٹ رینک بھی جلدی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اس نے دیکھیں پھر ہیڈنگ کا استعمال کیا، H2 یعنی کہ ہیڈنگ 2 کو استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے ہیڈنگ کا پھر استعمال کیا، پھر اس نے اسی طرح لکھا، ایک پیراگراف لکھا، پھر دوسرا پیراگراف شروع کر دیا، پھر تیسرا کر دیا۔ ان تینوں کو اکٹھا اس نے نہیں لکھا، اس چیز کو آپ نے بھی نوٹ کر لینا ہے، آپ نے بھی ان کو اکٹھا نہیں لکھنا۔ پھر اس نے دیکھیں ایک نیا موضوع شروع ہوا، اس نے مزید ایسا کیا کہ دوبارہ ہیڈنگ بنا لی، یعنی کہ H2 کی ہیڈنگ، یعنی کہ ہیڈنگ نمبر 2 اس نے دوبارہ بنا لی۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے بالکل ویسے ہی ترتیب دیا کہ اس نے جو معلومات اٹھائی جہاں سے، اس کا لنک بھی پرووائڈ کر دیا کہ کوئی بھی بندہ اس جگہ کلک کرے وہ اس لنک پر جا کر دیکھ سکتا ہے جہاں سے میں نے یہ معلومات اٹھائی ہے۔ اس کے بعد مزید اس نے پھر ویسے ہی کیا، یعنی کہ پیراگراف بنائے۔ تو یہاں پر دیکھیں اب اس نے تصویر کا استعمال کیا، اب دیکھیں جہاں پر تصویر کی ضرورت ہے آپ نے بھی وہاں پر تصویر کا استعمال کرنا ہے۔ کافی ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ تصاویر وغیرہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کاپی رائٹ نہیں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس نے بالکل ویسے ہی کیا، یہاں پر پھر اس نے ہیڈنگ ڈال دی، اب یہ ہیڈنگ 3 ہے، یعنی کہ اس نے اسی چیز کو، اب دیکھیں یہ ہیڈنگ 2 تھی، اس نے مزید اس کو ایکسپلین کرنا تھا تو اس نے ہیڈنگ 3 کا استعمال کیا اس بار، کیونکہ یہ اس کے اندر تھی۔ اب دیکھیں اگر میں یہاں پر ٹائٹل دکھاؤں تو یہ H1 ہے، یعنی کہ ہیڈنگ 1، اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ ہیڈنگ 2 ہے، اس نے ہیڈنگ 2 کا استعمال کیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یہاں پر تو اس کے اندر بھی اس نے کچھ چیزیں لکھنی تھی، ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اس نے ہیڈنگ 3 کا استعمال کیا۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے تصویروں کی آپ نے وہاں پر تصاویر لگانی ہے۔ اب دیکھیں سب سے آخر میں اس نے سمری لکھا، یعنی کہ اس نے یہاں پر لکھا کہ آپ نے جتنا بھی کچھ پڑھا ہے وہ کس بارے میں تھا، اس کو مختصر الفاظ میں اس نے آخر میں بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا چیز میں نے لکھی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ۔ تو یہ کنٹینٹ ہے، اس میں جتنے بھی اس نے الفاظ استعمال کیے اس نے بالکل اسی طرح ریسرچ کی ہوگی، ان کے الفاظ تمام اس نے یہاں پر لسٹ بنائی ہوگی کافی زیادہ ویب سائٹ کے، ان تمام الفاظ کو اس نے اپنے الفاظ میں یہاں پر استعمال کیا ہوگا، جیسا کہ یہاں پر اس نے استعمال کر دیا اس طرح کے موضوعات۔ تو اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ۔ تو آپ یقیناً سمجھ گئے کہ ایک بلاگ، ایک کنٹینٹ ویب سائٹ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم خیالات کیسے پیدا کریں گے، کیسے ہم آئیڈیاز اپنے ذہن میں لائیں گے کہ ہم کس موضوع میں لکھیں، کس موضوع پر لکھیں۔ تو یہ چیز ہم سمجھیں گے اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا یہاں پر آئیں تو اس کے پاس موضوع تھا یہ والا کہ بینیفٹس آف یوزنگ ہنی فار ویٹ لاس۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم آئے، گوگل پر آپ نے سب سے پہلے آنا ہے، آپ کس بارے میں لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ چیز لکھیں گے یہاں پر۔ اب دیکھیں میں نے لکھا وائی ہنی از، اب یہاں پر گوگل مجھے کچھ چیزیں سجیسٹ کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، یہاں سے میں آئیڈیا اٹھا سکتا ہوں۔ ایک تو ہے گوگل، آپ نے اس طرح یہاں سے کوئی بھی آئیڈیا اٹھا لینا ہے جس کو آپ نے ٹائٹل بنانا ہے اور اس پر آپ نے پھر لکھنا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، یہاں پر آپ آئیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یوٹیوب پر بھی آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ہم نے گوگل پر کیا تھا، یہاں پر آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے
देखिए मैंने लिखा वाई हनी इज, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आ गई। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन सा टाइटल रखना है, तो आपने भी वही टाइटल रखना है और फिर उसी के ऊपर आपने लिखना है। अब यकीनन आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आपने आइडिया अपने जहन में कैसे लाना है। अब देखिए यहाँ पर उसने काफी ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स हमें दिखा दिए जिनको हम टाइटल बना सकते हैं, जिस पर हम कोई भी बड़ी सी तहरीर लिख सकते हैं, और ये वो तमाम चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कीवर्ड्स भी आ गए, हमने कंप्यूटर के कीवर्ड्स भी उठा लिए, हमने वैसे भी कीवर्ड्स की रिसर्च कर उनको उठा लिया। अब हमारे पास ये भी हमें समझ आ गया कि हमारे पास मवाद वगैरह जो कंटेंट है वो कैसे होता है, कैसे हमने लिखना है, और हमारे पास एक आइडिया भी आ गया, यानी कि हमने एक मौजू को भी समझ लिया कि हमने मौजू कैसे तलाश करना है, किस पर लिखें, तो वो हमने आइडिया भी ले लिया गूगल और यूट्यूब से। अब बात आ जाती है कंटेंट बनाने की कि हम कंटेंट कैसे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और वहां पर क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर आपने पोस्ट को लिखना शुरू करना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं पहले से लिखा हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि ये आपको पता है कि आपने कौन से एक मौजू पर लिखना है और कौन से अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन लिखना कैसे है उस चीज को आप जरा गौर से समझिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये टाइटल है। अब टाइटल आपने भी इसी तरह लिखना है। उसके बाद देखें आप जो भी चीजें लिखेंगे कोशिश करनी है आपने कि उनको आपने पैराग्राफ में लिखना है, यानी कि जैसे कि अगर आप देखें तो ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है। मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया कि इसके नीचे ही यानी कि इसी पैराग्राफ में ये वाली लाइन भी डाल दूं। बिल्कुल इसी तरह अब तीसरा पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया और चौथा। इसी तरह यहाँ पर तस्वीर की जरूरत थी, मैंने तस्वीर को शामिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग का इस्तेमाल किया और हेडिंग कौन सी की, H2। देखिए पहली जो हेडिंग होती है ना ये वाला टाइटल, ये H1 होता है, हेडिंग 1 टॉप पर जो पहली हेडिंग होती है। उसके बाद आपने जो भी हेडिंग का इस्तेमाल करना है उसको आपने H2 रखना है। अगर मैं H2 में एक और हेडिंग इस्तेमाल करना चाहता, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मैं हेडिंग एक और इस्तेमाल करना चाहता था, तो इसको मैं हमेशा यहाँ पर देखें हेडिंग, और यहाँ से मैं इसको हेडिंग 3 रखता। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो है ये वाली चीज ये इस हेडिंग 2 के नीचे आई है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। जो टाइटल है वो हेडिंग 1 है, उसके बाद अगर कोई हेडिंग आती है तो उसको आपने H2 में रखना है। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ हेडिंग को, अब देखें फिर मैं यहाँ पर देखें एक पैराग्राफ बनाया, उसको हमने लिखा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को भी इसी के साथ जोड़ देता तो वो अच्छा ना होता। तो आपने भी हमेशा याद रखना है, आपने अगर पैराग्राफ में चीज़ें लिखनी है एक एक पैराग्राफ के हिसाब से, और इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट रीडेबल होती है, कोई भी बंदा आसानी से उसको पढ़ भी सकता है और गूगल भी उसको अच्छे से रैंक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर लिंक। यहाँ पर मैंने एक लिंक भी डाला है जहाँ से ये मालूमात मैंने उठाई है। अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से आपने मालूमात उठाई है, आप कोई यानी कि सोर्स देना चाहते हैं कि वहाँ से मैंने ये मालूमात उठाई है, तो आपने वो लिंक लाजमी देना है। जहाँ पर भी आप कोई मालूमात वगैरह इस्तेमाल करें और कहाँ से आपने वो मालूमात इस्तेमाल की, कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो सकती है, तो आपने उसका लिंक भी लाजमी देना है। अब देखिए यहाँ पर वो तमाम चीजें मैंने की जो कि करनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ टाइप्स के नाम मैंने लिखने थे, तो उनको मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में इनको लिख देता 1 2 3 कर तो वो अच्छा ना लगता, और वो उससे ये पता चलता है कि मेरा ब्लॉग प्रोफेशनल नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगर किसी जगह आपने टाइप्स वगैरह लिखनी है तो उस जगह आपने बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। आप नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक लाइन में नहीं लिखना, यानी कि यहाँ पर मैं कामा डालता फिर यहाँ पर आगे लिखता फिर कामा डालता यहाँ पर, इस तरह नहीं आपने लिखना है। तो ये चीज़ भी आपने कहीं पर लिखकर अपने पास रख लेनी है। इन चीज़ों को आपने एहतियात से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर मैंने एक पैराग्राफ, फिर मैंने दूसरी जगह दूसरा लाइन थी तो उसको दूसरा पैराग्राफ डाला। अब देखिए अगर मैं इसी के नीचे एक और पैराग्राफ डाल सकता था, यानी कि अगर मैं देखें यहाँ पर शिफ्ट और इंटर का प्रेस किया तो यहीं पर देखें उसी पैराग्राफ के नीचे मैं लिख सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैंने एक नया पैराग्राफ क्रिएट किया।
آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. آپ جب انٹر دبائیں گے تو ایک نیا پیراگراف کریٹ ہو جائے گا، جو کہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہے نا، یہ ایک الگ پیراگراف ہے، یہ الگ پیراگراف ہے. تو آپ نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اب دیکھیں پھر سے ایک ہیڈنگ آئی، اس کو میں نے H2 رکھا کیونکہ یہ ہیڈنگ ٹائٹل کے نیچے آ رہی ہیں. اگر اس ہیڈنگ کے نیچے بھی کوئی ہیڈنگ آتی تو میں اس کو H3 رکھتا، اور H3 کے اندر بھی اگر کوئی ہیڈنگ آتی تو اس کو میں H4 رکھتا. تو آپ نے بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے وہ تمام کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے جن کو آپ نے ریسرچ کی، جن پر سب چیزیں کرنے کے بعد آپ نے لنکس وغیرہ بھی دینے ہیں جہاں سے آپ معلومات اٹھائیں گے. اور آخر میں آپ نے ایک سمری، ایک مختصر سا خلاصہ لکھنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں لکھی وہ کس بارے میں لکھی، وہ کس بارے میں تھی، وہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہے سمری میں. تو آپ نے اس طرح ایک اچھا بلاگ لکھنا ہے. اب یقیناً آپ کوئی بھی بلاگ یہاں سے لکھ سکیں گے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بھی بالکل اسی طرح کی ورڈز وغیرہ کی ریسرچ کرنی ہے. بالکل اسی طرح آپ نے کوئی موضوع وغیرہ کا آئیڈیا ذہن میں لانا ہے یوٹیوب اور گوگل کی مدد سے، اور پھر اس پر آپ نے لکھنا ہے. اور ایسے لکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے کی ورڈز یہاں پر ریسرچ کیے ہوں گے ان سب کا آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. تو امید ہے آپ یہ کام کریں گے. آن پیج SEO کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ایسا بلاک ہے، جب بھی ہم گوگل پر یا کسی بھی سرچ انجن پر ہنی فار ویٹ لاس لکھتے ہیں تو یہ والا بلاک ہمیشہ ٹاپ پر آتا ہے. اب یہ گوگل یا کسی بھی سرچ انجن پر یہ کی ورڈ لکھنے پر یہ والا بلاک کیوں آتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ اس پیج پر موجود ہیں. جیسا کہ اس کا ٹائٹل اس نے بہتر کیا ہے، اسی کے ساتھ URL اس نے بہتر کیا ہے، تصویریں وغیرہ اس نے بہتر کی ہیں، اس کی سپیڈ اس نے بہتر کی ہے، اور اسی کے ساتھ تمام لنکس وغیرہ اس نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہ تمام چیزیں یعنی کہ جو کہ ایک بلاگ میں ہونی چاہیے وہ اس بلاگ میں موجود ہیں. اس چیز کو یعنی کہ کسی بھی پیج کو، کسی بھی پوسٹ کو اس طرح بہتر کرنا کہ گوگل یا کسی بھی سرچ انجن پر جس بھی کی ورڈ پر اس کو رینک کرنا چاہیں وہ رینک ہو جائے. اس چیز کو آن پیج SEO کہتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے URL آپٹیمائزیشن کی، کہ ہم اپنے URL کو کیسے بہتر کریں تاکہ وہ گوگل پر جلدی رینک ہو جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم ورڈ پریس پر چلتے ہیں. اب دیکھیں ہم اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ چکے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ہم پوسٹ میں جائیں گے اور آل پوسٹس. اب یہاں پر دیکھیں یہ والی پوسٹ ہے، ہم ایڈٹ پر کلک کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس پوسٹ سامنے موجود ہے. ہم نے اس کے لنک کو اس طرح بہتر کرنا ہے کہ وہ گوگل یا کسی بھی سرچ انجن پر ٹاپ پر نظر آئے، یعنی کہ پہلے پیج پر تو کم از کم وہ نظر آئے. تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر آپ کو پرمالنک کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں URL سلگ. اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں تو یہ ٹائٹل کے حساب سے مجھے دکھائی دے رہا ہے یہاں پر، لیکن اگر آپ کا یہ URL سلیکٹ ٹائٹل کے حساب سے نہیں ہے، یہاں پر کچھ نمبرز وغیرہ ہیں، تو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی پڑے گی. اس سیٹنگ کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ یہ ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ گئے. یہاں پر آپ نے سیٹنگز اور یہاں سے آپ نے پرمالنکس پر کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ نے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ پوسٹ نیم پر یہ چیک مارک لگا ہوا ہے. یہاں پر کچھ بھی ہو اس کو آپ نے نہیں رکھنا، صرف آپ نے پوسٹ نیم کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ کا یہاں پر نمیرک ہوگا یا منتھ اینڈ نیم کے حساب سے ہوگا یا ڈے اینڈ نیم کے حساب سے، لیکن آپ نے پوسٹ نیم کا انتخاب کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ پوسٹس پر آئیں، آل پوسٹس، اور یہاں پر آپ ایڈٹ
اور اب آپ جب یہاں پر پرمالنک پر کلک کر کر دیکھیں گے تو URL سلیکٹ آپ کا ٹائٹل کے حساب سے ہوگا۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ اپنے ذہن نشین کر لینا ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے، جو کہ URL آپٹیمائزیشن کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، URL جتنا چھوٹا ہو آپ نے اتنا چھوٹا رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے بڑا بلا وجہ بڑا نہیں کرنا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے URL میں کچھ لفظ وغیرہ کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ آپ نے مائنس کا سمبل لگانا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو سیپریٹ کرنے کے لیے آپ سپیس URL میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ میں یہاں مائنس کا سمبل ڈالوں گا اور پھر آگے کچھ لفظ وغیرہ لکھوں گا، تو یعنی کہ جب بھی آپ نے کسی لفظ کا اضافہ کرنا ہے اور اس کو دوسرے سے سیپریٹ کرنا ہے تو آپ مائنس کا سمبل کا استعمال کریں گے۔ اور پہلی بات آپ نے بالکل نہیں بھولنی ہے کہ جتنا URL شارٹ ہوگا یعنی کہ چھوٹا ہوگا، گوگل کو چھوٹے URL بہت پسند ہیں، تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، URL کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ URL ہمیشہ ٹائٹل کے حساب سے ہو، یہاں پھر کوئی ایسا کی ورڈ جس کو آپ نے ہنٹ کیا ہو یعنی کہ ریسرچ کی ہو، وہ کی ورڈ کے حساب سے ہو، تاکہ گوگل کو معلوم چل سکے کہ یہ پوسٹ کس حوالے سے ہے، تو آپ نے ایسا کی ورڈ استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو یہ والا کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں سے اگر میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اب دیکھیں ان کے درمیان سپیس ہے، میں سپیس کو ہٹا کر مائنس ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر مجھے وہ نیچے یہ URL دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ نے رپیٹ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ اگر یہاں پر ہنی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں اس سے آگے ایک اور ہنی کا لفظ آتا ہے، فرض کر لیں، تو میں کبھی بھی ہنی کا لفظ نہیں لکھوں گا، یعنی کہ اس کو رپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر میری ویب سائٹ کا نام یہاں پر دیکھیں zahidafzal.com ہے، لیکن اگر میری ویب سائٹ کا نام honey.com ہوتا تو میں یہاں پر دوبارہ ہنی کا استعمال نہ کرتا، تو کوئی بھی لفظ آپ نے رپیٹ نہیں کرنا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے URL چھوٹا سے چھوٹا رکھنا ہے تاکہ گوگل پر وہ رینک ہو سکے۔ URL کو آپ نے اپنے موضوع ٹائٹل کے حساب سے رکھنا ہے، یہاں پر کوئی ایسا کی ورڈ جس کو آپ نے ریسرچ کیا ہو، اور اسی کے ساتھ URL میں اگر کوئی آپ نے ورڈ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے مائنس کا سمبل استعمال کرنا ہے، اور کوئی بھی ورڈ آپ نے رپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر اب غور کیجئے گا، یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں تو اس کا URL ذرا غور کیجئے، اس نے اس کو کیسے بہتر کیا ہے، اس نے یہی چیز اٹھا کر ڈالی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں URL اس کا چھوٹا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس نے بالکل چھوٹا سا URL ہے، وہ ٹائٹل کے حساب سے ہے، جس سے یہ ہے کہ گوگل کو سمجھ آ رہی ہے، گوگل کو پتہ چل رہا ہے یہ موضوع پر ہی بات کی گئی ہے، تو اس لیے اس کا جو ٹاپ پر آتا ہے، جو بھی کوئی اس کی ورڈ کو سرچ کرے گا تو اس کی ویب سائٹ ٹاپ پر آئے گی، اس کا یہ والا پیج ٹاپ پر آئے گا۔ تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے، اپنی URL کو اسی طرح بہتر کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ URL کو بہتر کرنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں SEO ٹائٹل ٹیگ کی۔ اب SEO ٹائٹل ٹیگ کیا ہے اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی گوگل پر آتا ہے اور کوئی کی ورڈ سرچ کرتا ہے، یہ جس طرح یہ کی ورڈ ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں، تو یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کافی زیادہ پیجز دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو نیلی سی لائن دکھائی دے رہی ہے یہاں پر، تو اس کو کہتے ہیں ٹائٹل ٹیگ۔ اب اس کو ہم کیسے اپنی یعنی کہ پوسٹ کے حساب سے بہتر کریں گے وہ ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے ٹیکسٹ ہے، اس کو سنپٹ کہتے ہیں، اس کو بھی کیسے بہتر کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں اب ہم SEO ٹائٹل ٹیگ کو سمجھتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر پوسٹ، یہاں پر آپ کو کوئی ایسا آپشن دیکھنے کو نہیں ملتا جس سے ہم اس کو بہتر کر سکیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک پلگ ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو پلگ ان کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر دیکھیں رائٹ کلک کیا، اوپن لنک ان نیو ٹیب پر آئیں اور یہاں پر دیکھیں تو پلگ انس اور ایڈ نیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سرچ پلگنس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے یوسٹ، YOAST۔ اب دیکھیں جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پلگن دیکھنے کو آئے گا، یوسٹ SEO۔ آپ نے اس کو انسٹال ناؤ پر کلک کر کر انسٹال کر لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ انسٹال ہو چکا ہے، آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا پلگن ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم دوبارہ دیکھیں یہاں پر پوسٹ، آل پوسٹ اور یہاں پر ایڈٹ پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ سب سے آخر میں آئیں گے، یہاں پر دیکھیں یوسٹ SEO کی طرف سے کچھ آپشنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم نے SEO ٹائٹل ٹیگ کو اپنے حساب سے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ڈیفالٹ ہے وہ ہمیں اس طرح دکھائی دے رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر SEO ٹائٹل کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ ان سب کو ہٹا دیں گے۔ ہٹانے کے بعد اب دیکھیں آپ نے کس طرح SEO ٹائٹل کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس کو اٹریکٹیو رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی دیکھے تو وہ اس پر کلک لازمی کرے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ہمارے کی ورڈ ہیں جن کی ہم نے ریسرچ کی تھی، تو آپ اس جگہ ان کی ورڈز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں پر بھی ٹائٹل کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہ ٹائٹل جس پر آپ رینک ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ٹائٹل میں ایسے کی ورڈ کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں جس پر آپ رینک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے ٹائٹل کا یہاں سے انتخاب کر لینا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں پر آپ نے ایسے کی ورڈ یعنی کہ ایسے سینٹینس کا انتخاب کرنا ہے جس پر آپ رینک ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں سلیکٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ہمارا URL ہے جس کو ہم نے بہتر کیا تھا۔ اب یہاں پر میٹا ڈسکرپشن میں ابھی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے میٹا ڈسکرپشن دینی ہے، یہ سنپٹ ہے جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو سنپٹ کہتے ہیں، یہی ہے میٹا ڈسکرپشن۔ تو ہم نے میٹا ڈسکرپشن بھی یہاں سے ایک سینٹینس اٹھانا ہے اور اس کو وہاں پر ڈالنا ہے، ایسا سینٹینس ہو جو کہ سامنے والے جو ٹائٹل ہے نا اس سے میچ کر رہا ہو، کہ سامنے والا دیکھے نا تو وہ کلک کرے۔ تو وہ آپ نے پہلے 2 پیراگراف سے ہی اٹھانا ہے یا پہلے 3 پیراگراف سے۔ تو میں یہاں پر دیکھیں اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے سنپٹ میں یا میٹا ڈسکرپشن میں ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں میٹا ڈسکرپشن میں ہم نے یہاں پر یہ چیز ڈال دی۔ آپ نے 2 چیزیں بڑے غور سے سمجھنی ہیں، ایک ٹائٹل SEO ٹائٹل ٹیگ اور دوسرا میٹا ڈسکرپشن۔ یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ان کو دیکھے، یہ ایک دوسرے سے میچ کریں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ان کا لنک ہو اور کوئی بھی بندہ دیکھے تو وہ فوراً کلک لازمی کرے، تو اٹریکٹیو بھی ہوں اور کریاسٹی کریٹ بھی کر رہی ہوں، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اس طرح آپ نے SEO ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ SEO ٹائٹل میں آپ کوئی کی ورڈ ریسرچ کیا ہوا ہے اس کو ڈال سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو اپنے پوسٹ کے ٹائٹل یا پہلے 2 پیراگراف میں شامل کیا ہے تو۔ اور آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر یہ گرین ہے اور یہ اس جگہ سے آگے نہیں جا رہا، تو آپ نے بھی ہمیشہ اس جگہ سے اس کو کم ہی رکھنا ہے اور اس چیز کو بھی آپ نے اس سے کم ہی رکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ جو میٹا ڈسکرپشن جو سنپٹ ہے اس کا گوگل سے کوئی اتنا گہرا تعلق تو نہیں، لیکن ہم اس کو بہتر کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے اگر اچھا ٹیکس ہے تو وہ فوراً کلک کرے گا، اگر اچھا نہیں ہے تو
وہ کلک بھی تھوڑا کم ہی کرے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آپ SEO ٹائٹل ٹیگ کو بہتر کرنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پیج ٹائٹل کی۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھا سکوں تو یہ ہمارا پیج ٹائٹل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ پیج ٹائٹل ہمارے موضوع سے میچ کرتا ہو، یعنی کہ ہمارے موضوع کے عین مطابق ہو۔ اگر میں آپ کو یہ چیز ہی دکھا دوں یہاں پر، تو یہاں پر دیکھیں یہ اس بندے کا ٹائٹل ہے، اس کا ٹائٹل اس کے موضوع سے میچ کر رہا ہے۔ تو آپ نے بھی ہمیشہ ٹائٹل کو ایسے ہی انتخاب کرنا ہے کہ وہ موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کا لنک ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے لکھا ہوا کچھ اور ہو اور موضوع کچھ اور ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ان میں لنک ہو، وہ تاکہ گوگل کو معلوم ہو کہ ہاں یہ جو ٹائٹل ہے، یہ جو اس نے موضوع لکھا ہے، اسی پر اس نے تحریر لکھی ہے۔ تو وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر رینک کرتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے وہ آپ کی پوسٹ سے میچ کر رہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کر اس کو اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے جس حوالے سے لکھا ہے اسی کے حوالے سے آپ نے ٹائٹل دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹائٹل کچھ اور ہو اور پوسٹ کچھ اور، ایسے میں پوسٹ وغیرہ رینک نہیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یقیناً آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آلٹ ٹیکسٹ کی۔ اب دیکھیں آلٹ ٹیکسٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تصویر ہے، یہ تصویر کس کے بارے میں ہے، یہ کس کی تصویر ہے، اس چیز کو لکھنا آلٹ ٹیکسٹ ہے۔ اگر ہم اس پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک باکس دیکھنے کو ملے گا آلٹ ٹیکسٹ کو۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ اگر کسی بندے کی یہ امیج لوڈ نہیں ہوئی تو وہاں پر آلٹ ٹیکسٹ آئے گا۔ تو آلٹ ٹیکسٹ سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تصویر کس حوالے سے تھی جو لوڈ نہیں ہوئی ہے، اور گوگل بھی آلٹ ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے تاکہ اس کو معلوم چلے کہ یہ تصویر کس حوالے سے ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کسی کی ورڈ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن کی ورڈ کا ٹارگٹ آپ نے اس حساب سے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ وہ امیج سے میچ کرتا ہو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہو کہ یہ امیج کس حوالے سے ہے اور آپ کا کی ورڈ بھی ٹارگٹ ہو جائے۔ تو آپ نے آلٹ ٹیکسٹ لازمی ڈالنے ہیں، تمام جتنی بھی آپ امیجز وغیرہ ڈالیں گے ان پر آلٹ ٹیکسٹ ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم ہنی کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر آلٹ ٹیکسٹ کے طور پر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ آلٹ ٹیکسٹ ڈالنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے بھی آلٹ ٹیکسٹ کو لازمی ڈالنا ہے، یہاں پر آپ کسی کی ورڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اندرونی لنکس کی، یعنی کہ انٹرنل لنکس۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ورڈ ہے ہنی از سویٹ، تو فرض کریں میں نے اس پر بہت عرصہ پہلے ایک مضمون لکھا تھا، تو میں اب چاہتا ہوں یہاں پر اس کا لنک بھی ڈال دوں، اگر کسی نے وہ ریڈ کرنا ہے تو وہ یہیں سے اس پر کلک کر کر اس مضمون کو بھی ریڈ کر سکے۔ تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس سارے جملے کو، یہاں سے میں نے لنک پر کلک کیا اور یہاں پر میں وہ لنک پیسٹ کر دوں گا۔ تو دیکھیں یہ والا لنک ہے، میں یہاں پر پیسٹ کیا اور انٹر کا بٹن پریس کر دیا، یہاں پر کلک کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لنک آ گیا، اس کو کہتے ہیں انٹرنل لنکس۔ تو آپ نے بھی انٹرنل لنکس ڈالنے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ والا، جیسے کہ یہاں پر یہ جملہ سمجھ لیں، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جملہ ہے اس پر میں پہلے سے لکھ چکا ہوں ایک بہت بڑی پوسٹ۔ تو آپ نے اس کا انتخاب کیا اور یہاں سے لنک پر کلک کر کر وہ لنک ڈال دیا کہ اگر کوئی اس بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ جا کر پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے بھی ریلیونٹ یعنی کہ جو کہ لازمی ہیں، ضروری ہیں، جو کہ پوسٹ سے متعلق ہی ہیں، وہ لنکس آپ نے لازمی ڈالنے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، آپ نے لنکس لازمی ڈالنے ہیں جو انٹرنل لنکس ہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے، یہاں پر دیکھیں اس نے کتنے لنکس ڈالے، یہاں پر اس نے ویٹ لاس کا لنک بھی ڈال دیا۔ میں اگر کلک کرتا ہوں یہاں پر تو اسی کی ویب سائٹ میں ایک اور دوسرے بلاگ میں چلا گیا۔ اسی طرح اس نے مزید کافی جگہ جہاں پر اس کو ضرورت پڑی اس نے لنکس کا استعمال کیا۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، آپ نے بھی لنکس کا استعمال کرنا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں انٹرنل لنکس۔ یقیناً آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔
اور انٹرنل لنکس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ویوز ہیں وہ دوسرے بلاگ میں بھی چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کا آپ کا یہاں پر نام آیا ہے، تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے وہ لنک ڈال دیا جہاں سے لوگ خرید سکیں، تو وہ لنک بھی آپ نے ڈال دیا، کوئی بھی بندہ آیا، اس نے پڑھا، اس نے اس جگہ کلک کر کر اگر خریدنا چاہتا ہے، آپ نے لکھ دیا کہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں سے خرید سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر جا کر خرید سکتا ہے۔ تو انٹرنل لنکس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور آپ نے ڈالنے ہیں، اور ہمیشہ ریلیونٹ انٹرنل لنکس ہی استعمال کیجیے گا جن کا پوسٹ سے تعلق ہو۔ ایسے ہی کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، ایسے لنکس سے پرہیز کرنا ہے جن کا پوسٹ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اب آپ انٹرنل لنکس کو سمجھ گئے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ سپیڈ ٹیسٹ کی۔ اب دیکھیں ویب سائٹ سپیڈ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کی ویب سائٹ 3 سیکنڈ سے پہلے لوڈ ہو جاتی ہے تو گوگل بھی اس کو رینک کرے گا، گوگل کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے، گوگل اس کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ سلو لوڈنگ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وقت لیتی ہے لوڈ ہونے میں، تو گوگل ایسی ویب سائٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ گوگل ایسی ویب سائٹ کو ہمیشہ آگے لاتا ہے جو جلدی لوڈ ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوگل اپنے کسٹمر جو گوگل کو استعمال کرتے ہیں وہ گوگل سے خوش رہتے ہیں کہ ہمیں گوگل ہمیشہ وہی ویب سائٹس دکھاتا ہے جو کہ جلدی لوڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر وہی معلومات ہوتی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے گوگل مشہور ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ کا سپیڈ ٹیسٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ 3 سیکنڈ سے پہلے لوڈ ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک ویب سائٹ پر آنا ہے۔ میں یہاں پر باقی تمام چیزیں کلوز کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں سپیڈ ٹیسٹ کے لیے آپ نے ایک ویب سائٹ پر جانا ہے، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے gtmetrics.com۔ اس ویب سائٹ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، gtmetrics.com gtmetrics.com۔ آپ نے انٹر پریس کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی، آپ نے یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ فار فری پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنا نام، ای میل، پاسورڈ وغیرہ ڈال کر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا URL ڈالنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہاں سے لوکیشن کا انتخاب کر لینا ہے، جو آپ کا سرور کے قریب ہے لوکیشن آپ نے اس کا انتخاب کر لینا ہے، یعنی کہ آپ نے لوکیشن وہ والی رکھنی ہے جہاں سے آپ کو یہ امید ہے کہ ویوز آئیں گے۔ تو جس جگہ سے آپ نے ویوز لانے ہیں آپ نے اسی کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ کروم براؤزر استعمال کرے گا آسٹریلیا کے سرور سے، یعنی کہ یہاں پر لوکیشن آسٹریلیا ہے، میرے جتنے بھی ویوز آئیں گے وہ آسٹریلیا سے آئیں گے، میں نے آسٹریلیا کا انتخاب کیا اور کروم کا براؤزر استعمال کرے گی یہ ویب سائٹ سپیڈ ٹیسٹ کے لیے۔ تو میں یہاں پر اپنے URL کو کاپی کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ آئیں، اپنی ویب سائٹ کو لکھیں۔ اب یہاں پر یہ آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی، آپ نے یہاں پر اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد اینالائز پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے نتیجہ آ چکا ہے، تو یہاں پر اس نے ہمیں سی گریڈ دیا جو کہ کافی برا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ مکمل طور پر ویب سائٹ کتنے سیکنڈز میں لوڈ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر وہ دکھا رہا ہے 2.5 سیکنڈ، یعنی کہ 3 سیکنڈ سے کم ہے، جو کہ بہتر ہے، لیکن ہم اس کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو پیج ہے اس کا سائز کتنا ہے۔ اگر تو سائز 1 MB سے زیادہ ہے تو ہم اس کو مزید چھوٹا کریں گے۔ ہم نے دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ کون سی جگہ ہمارا سائز زیادہ لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 1.26 MB، تو ہم 1 MB سے نیچے اس سائز کو کریں گے۔ سب سے زیادہ سائز امیج پر لگ رہا ہے، یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم اوپر آئیں گے
اور یہاں پر واٹر فال پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ امیج دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ایسی امیج جن کا سائز زیادہ ہے تو ہم اس سائز کو کمپریس کریں گے، یعنی کہ چھوٹا کریں گے۔ تو ہم ان کی پہلے نشاندہی کر لیتے ہیں، جیسا کہ 160 کے بی جو کہ کافی بڑا سائز ہے، ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس جگہ کلک کر کر دیکھتے ہیں یہ امیج ہے۔ اس کے بعد ہم مزید نیچے آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ 280 کے بی جو کہ کافی بڑا سائز ہے، تو ہم اس پر آئے، اس پر کلک کیا اور یہاں پر کلک کر کر دیکھا تو یہ بیک گراؤنڈ امیج ہے جو کہ کافی زیادہ سائز لے رہی ہے۔ ہم مزید اب یہاں سے نیچے آئیں گے، یہاں پر دیکھیں 323 کے بی، تو ہم اس پر بھی کلک کرتے ہیں اور اس جگہ کلک کر کر دیکھتے ہیں یہ کون سی تصویر ہے۔ یہ بھی ہمارے جو سامنے جو پی این جی فائل ہے وہ والی تصویر ہے۔ تو یہ تصویر ایسی ہیں جن کا اگر ہم سائز کم کر دیں تو ہم 1 MB سے کم کا پیج بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان تصویر کو نشاندہی کر لی جو کہ ہماری ویب سائٹ کا سائز بڑھا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو پیج لوڈ ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کے سائز کو کمپریس کر کر اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی لوڈنگ ٹائم کو ہم 2.5 سیکنڈ سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے سپیڈ ٹیسٹ کر لیا جس سے ہمیں معلوم چلا کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کی جو لوڈنگ سپیڈ ہے وہ 2.5 سیکنڈز ہے، جو کہ کافی اچھی ہے، لیکن ہم نے اس کو مزید بہتر بھی کرنا ہے۔ تو اس کو بہتر کیسے کریں گے؟ ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمارا جو زیادہ تر سائز ہے وہ امیجز وغیرہ پر ہے۔ ہم اگر اس سائز کو کم کر دیں، 1 MB سے کم کیا اپنا پیج کر لیں، تو ہماری جو لوڈنگ سپیڈ ہے وہ بھی کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم امیجز اپٹومائزیشن کو دیکھیں گے، یعنی کہ اپنی تصویر کو کیسے بہتر کریں کہ وہ جلدی لوڈ ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم دوبارہ دیکھیں، یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر آئے، یہاں پر دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ والی جو امیج ہے یہ زیادہ سائز لے رہی ہے، یہ لوگو ہمارا زیادہ سائز لے رہا ہے، اور یہ جو بیک گراؤنڈ کی امیج ہے پیچھے یہ زیادہ سائز لے رہی ہے۔ ہم نے ان سائز کو کم کرنا ہے۔ کیسے کریں گے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ جتنی بھی تصویر ہیں ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ آپ دیکھیں ورڈ پریس پر آئیں اور یہاں پر آپ نے میڈیا اور لائبریری پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ تمام تصویر موجود ہیں جو کہ زیادہ سائز لے رہی ہیں، جیسا کہ یہ والی تصویر ہے۔ ہم نے اس پر کلک کیا، یہاں پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے سیو امیج، اور یہاں پر آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ مزید دیکھیں یہاں پر یہ لوگو ہے، ہم اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ بیک گراؤنڈ امیج ہم اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے ان کو سیو کر لیا۔ اب ہم ایک ویب سائٹ پر جائیں گے، اس ویب سائٹ کا نام ہے imagecompressor.com۔ یہ ویب سائٹ ہے، آپ نے اس پر انٹر پریس کر دینا ہے۔ اب دیکھیں ہم imagecompressor.com پر آ گئے۔ یہاں پر آپ نے ان فائلز کا استعمال کرنا ہے جن کے سائز آپ نے کم کرنے ہیں۔ ہم اپلوڈ فائلز پر کلک کریں گے اور ان تینوں کو سلیکٹ کر لیں گے۔ کرنے کے بعد اوپن پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ تینوں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس ویب سائٹ نے خود سے ان کا سائز کم کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو مزید سائز کو کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی اس کا سائز اتنا ہے اور کمپریس کرنے کے بعد اس نے کہا اتنا۔ اب دیکھیں اس میں اس نے کچھ ایسا فرق نہیں ڈالا ہے، یہاں پر ہم اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں یہاں سے ہم اس کی کوالٹی کو نیچے کرتے جائیں گے۔ ہم یہاں سے دیکھ لیں گے کوالٹی پر کچھ زیادہ اثر نہ پڑے، تو آپ نے بھی اپنے حساب سے اتنا سائز اس کا کم کرنا ہے کہ اس کی کوالٹی پر بھی اثر نہ پڑے اور سائز بھی کم ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ کافی بہتر ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کوالٹی پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا ہے، تو میں اپلائی پر کلک کر دوں گا، تو یہ سائز کم ہو گیا۔ اب میں لوگوں کی طرف آتا ہوں، یہاں پر دیکھیں تو
اس کے سائز کو بھی میں یہاں سے کم کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو اس جگہ کوالٹی میں کچھ ایسا فرق نہیں آیا، تو میں اپلائی پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ والی تصویر ہے، اس کا سائز بھی میں مزید کم کروں گا۔ ابھی اس نے بھی کم کیا ہے لیکن میں مزید اس کو کم کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں سے اس کی کوالٹی پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ کوالٹی میں کچھ فرق نہ آئے۔ اب دیکھیں یہاں پر سائز بھی کم ہو گیا اور کوالٹی پر بھی کچھ اتنا اثر نہیں ہے، تو میں اپلائی پر کلک کر دوں گا۔ اس طرح آپ نے ان تصاویر جن کا سائز زیادہ ہے ان کا سائز کم کرنا ہے۔ کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ آل پر کلک کر دیں گے اور سٹارٹ ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، تو میں اوپن اور ان کو ایکسٹریکٹ کر دوں گا۔ اب دیکھیں ایسی امیج جن کا سائز زیادہ تھا ہم نے ان کے سائز کو کم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں امیجز اپٹومائزیشن، یعنی کہ اپنی امیجز کو اس طرح ان کے سائز کو کم کرنا کہ ان کی کوالٹی پر کوئی اثر نہ پڑے لیکن ہم ان کا سائز کم کر دیں۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پر آئیں گے اور ان تمام امیجز جہاں جہاں پر وہ امیجز موجود ہیں آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جیسے یہ تصویر ہے ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے، تو ہم ایڈٹ ود ایلیمنٹر اور یہاں پر یہ تصویر پر کلک کیا، یہاں پر یہ تصویر ہے ہم نے یہاں پر چوز امیج پر کلک کیا، اپلوڈ فائلز، یہاں پر ہم کمپریسڈ اور یہاں سے ہم اس امیج کا انتخاب کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں جو کہ کم ہے۔ ہم انسرٹ میڈیا اور یہاں پر یہ تصویر آ گئی۔ اب ہم اسی طرح مزید نیچے آئیں گے، یہ والی تصویر ہے تو ہم اس کو بھی یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر سٹائل اور یہاں سے چوز امیج، اپلوڈ اور یہاں سے اس فائل کا انتخاب کریں گے اور یہاں سے اس کا سائز بھی دیکھ لیں گے کہ اس کا سائز کم ہے کہ نہیں، اور یہاں سے انسرٹ میڈیا، تو یہ سائز بھی کم ہو گیا۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں لوگو، تو لوگو پر آتے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے میں اس لوگو کو بھی تبدیل کر دوں گا اور یہاں سے سائٹ لوگو یہ بھی تبدیل کر دیا۔ کرنے کے بعد میں دوبارہ اپڈیٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی امیج کا سائز، لوگو وغیرہ کا سائز اور بیک گراؤنڈ امیج کا سائز تبدیل کر دیا، یعنی کہ کم کیا، اس کو کمپریس کیا اور پھر ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ اس طرح ہم نے امیج آپٹیمائزیشن کو بھی دیکھ لیا۔ اب ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے، لیکن دوبارہ ٹیسٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے، ان کے بعد آپ کو بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ نے دوبارہ ٹیسٹ بھی 3 سے 4 گھنٹے بعد کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ٹیسٹ کیا تو یہاں پر ہمیں بی گریڈ ملا جو کہ کافی بہتر ہے، اور اس بار جو فلی لوڈڈ ٹائم تھا وہ 2.3 سیکنڈ ہے، یعنی کہ 2.5 سے 2.3 ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے واٹر فال میں جا کر دیکھنا ہے امیجز وغیرہ کا سائز وغیرہ اپڈیٹ ہوا تو وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے سائز وغیرہ کو کافی بہتر کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ آل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، آپ اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل پیج سائز بھی ہمارا 1 MB سے کم ہو گیا ہے جو کہ بہتر ہے، اور فلی لوڈڈ ٹائم بھی 2.3 سیکنڈ ہو گیا ہے۔
لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، آپ جب کوئی بھی تبدیلی اپنی ویب سائٹ پر کریں گے تو آپ نے فوری ریٹیسٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے، 1 سے 2 گھنٹے تک۔ آپ 1-2 گھنٹے بعد اس کو چیک کیجئے گا، کیونکہ سرورز میں ڈیٹا اپڈیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ امیجز آپٹمائزیشن کو بھی مکمل طور پر سمجھ گئے ہیں، اور یہاں پر آپ ورڈ پریس SEO کے حوالے سے تمام چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔